بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کو۔ آج بہت ہی اہم خبریں ہیں، ڈیولپنگ سٹوری ہے انڈیا اور چائنا کی جنگ کے حوالے سے، کچھ مزید باتیں جو ہمیں آپس میں شیئر کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم انڈیا چائنا ڈیولپنگ سٹوری کی تفصیلات کی طرف جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اسے واٹس ایپ، فیس بک اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنی آراء اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ دونوں متحارب ایٹمی قوتوں میں 3,500 سے بھی لمبی سرحد ہے، اور 1975 کے بعد ہونے والی یہ شدید ترین جھڑپ ہے، جس میں پی ایل اے نے، پیپلز لبریشن آرمی نے، انڈیا کے کرنل سمیت کئی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے، کئیوں کو کیپچر کیا ہے، کئی درجنوں دریا برد ہو گئے ہیں جان بچانے کی کوشش میں، اور یہ وادی گلوان انتہائی دفاعی نقطہ نظر سے اہم وادی ہے۔ سی پیک کے حوالے سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ میدان جنگ بنا ہے 1962 کی جنگ کے بعد، چین انڈیا وار کے بعد۔ بھارت سے جو علاقہ چین نے چھینا ہے، اور بھارت جو علاقے کا گنڈا اور تھانے دار بننے کی خواہش مند تھا، تو اسی علاقے میں نریندر مودی پہ اندرون بھارت اور اس کے نام نہاد دوست ممالک کی طرف سے یہ شدید پریشر اور دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کہ چائنا روز بروز قدم آگے بڑھاتا جا رہا ہے، اور انڈیا بیگی بلی بنا بیٹھا ہے۔ تو انڈیا نے اسی دباؤ اور پریشر کو رسپانڈ کرنے کے لیے وادی گلوان میں ان علاقوں کی طرف پیش قدمی کرنا چاہیے جن پہ انہی حالیہ ہفتوں میں چین نے قبضہ کیا ہے، تاکہ اندرون ملک اپنے نقادوں کو اور بیرون ملک اپنے حمایتیوں کو یہ بتا پائیں کہ انڈیا میں بھی صلاحیت ہے کہ وہ چین کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن فیس سیونگ کے لیے کی گئی یہ کوشش انڈیا کے لیے بہت عبرتناک سانحہ ثابت ہوئی، اور چین نے اسے بہت شدت کے ساتھ ریٹیلیٹ کیا، ریزسٹ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا کو بہت بری طرح سے شکست کھا کر وہاں سے راہ فرار اختیار کرنا پڑی، اور اپنے کرنل سمیت دیگر کئی آفیسرز سے محروم ہونا پڑا، اور کئی فوجیوں کی لاشیں اب دریا سے نکالنا پڑیں گی، اور جو گم ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے ٹائمز آف انڈیا کے کورسپونڈنٹ آرتی ٹیکو سنگھ کہتی ہیں کہ وہ جو انڈیا کے فوجی چین کی قید میں ہیں، گرفتار انڈیا فوجیوں کو یہ چین دھمکی دے رہا ہے۔ آرتی ٹیکو کا یہ کہنا ہے
کہ جن انڈین فوجیوں کو اس نے کیپچر کیا ہے، قابو کیا ہے، گرفتار کیا ہے، ان کے لیے پی ایل اے پیپلز لبریشن آرمی کے جوان یہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا کے ان فوجیوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کھڑا کر کے نیچے گرا دیا جائے گا تاکہ انڈیا کی کیجولٹیز زیادہ بڑھیں اور اس کے نقصانات مزید زیادہ ہوں اور اسے مزید زیادہ سبق سکھایا جا سکے۔ بھارتی اخبار نے دعویٰ کیا ہے، بھارتی ذرائع کے حوالے سے ہی، کہ ان کے 34 فوجی لاپتہ ہیں اور لاپتہ فوجیوں کے حوالے سے کوئی اطلاع موجود نہیں کہ وہ چینی قبضے میں ہیں یا ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی مرنے والے فوجیوں میں بھارت کا کرنل بھی شامل ہے، جبکہ لاپتہ فوجیوں میں انتہائی سینئر فوجی آفیسرز بھی بتائے جاتے ہیں، جبکہ دیگر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ لاپتہ فوجیوں کی تعداد 34 نہیں ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ ہے، اور انڈین ذرائع ان کی تعداد بہت کم کر کے پیش کر رہے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ ہمارے علاقے میں گھسنے کی کوشش کی، پھر وہ چینی فوجیوں کو مشتعل کرتے رہے، اور پھر جب انہوں نے چینی فوجیوں پہ حملہ کیا تو ان کی بھرپور انداز سے طبیعت صاف کی گئی، بھرپور جواب دیا گیا، شدید جھڑپیں ہوئیں، اور اب بھارت اپنی ہلاکتوں کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہے کیونکہ انہیں چھپایا نہیں جا سکتا۔ چین نے بھارت کی طرف سے کیے گئے جا رہے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ چین میں بھارتی سفیر کو بلا کر احتجاج کیا گیا ہے۔ وکرم مسری جو چین میں بھارتی سفیر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ انڈین فوجیوں نے سرحدوں کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور مجھے یہ انفارمیشن دی گئی ہے۔ ایل اے سی پر صورتحال میں شدید بگاڑ اور انڈین فوجیوں کے مارے جانے اور ان کے دریا میں غرق ہونے اور پہاڑی چوٹیوں سے گرائے جانے کی اطلاعات کے بعد بھارتی دفاعی حلقیوں میں بری طرح سے کھلبلی مچ گئی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی رہائش گاہ پر بھارتی آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف سب ہنگامی طور پہ ملے ہیں اور کوئی نئی اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے۔ انڈیا کے اندر سے ہندوتوا مودی مزید پریشر میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مزید تنظیمیں ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ شیو سینا نے انڈین حکومت سے ان کی کڑی تنقید کی ہے کہ وہ صرف پروپیگنڈے کے محاذ پہ نہ لڑیں بلکہ عملاً ہمیں بتائیں کہ مشرقی لداخ میں انہوں نے چین کی پیش قدمی کا کیا جواب دیا ہے اور وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ آج ہی انڈین آرمی نے ایک پریس میٹنگ رکھی تھی، پریس کانفرنس رکھی تھی، لیکن وہ پریس کانفرنس بھی نہیں ہو پائی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میڈیا کی طرف سے ایسے سوالات کیے جائیں گے جن کے جوابات نہ تو انڈین آرمی کے پاس ہیں اور نہ ہی ہندوتوا والی RSS والی بھارتی حکومت کے پاس۔ اور بھارتی فوجیوں کی ہلاکت اور گمشدگی کی رپورٹوں سے بھارت کی سیاسی اور فوجی قیادتوں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ سب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، کسی طرح فیس سیونگ تو مل پائے تاکہ
ہم نے جو ایک امیج انڈیا کا بنا رکھا تھا، اندرون ملک اور بیرون ملک کسی نہ کسی طرح اسے تباہی سے بچایا جا سکے۔ بھارتی افواج کے سربراہان حکومتی اہلکاروں کو اس صورتحال پر بریفنگ دے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اس صورتحال پر کیسے قابو پایا جائے، اسے کیسے ڈی ایسکلیٹ کیا جائے، اس تناؤ کو کیسے ختم کیا جائے۔ اور اب انڈین فوجیوں کے مرنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ تو فیس سیونگ کا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ صورتحال مزید بگاڑ کی طرف جائے گی اور اس میں علاقے کے دیگر ملکوں کو بھی گھسیٹ لیا جائے گا۔ بھارتی ہلاکتوں کا، ان میں اضافے کا شدید اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انڈین رائے کے مطابق لڑائی کے بعد درجنوں فوجی جو لاپتہ ہیں، ان کی اموات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور بھارتی آرمی چیف نے اپنا طے شدہ دورہ پٹھان کوٹ بھی منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ سرحدی کشیدگی اب اس چیز کے لیے انہیں وقت نہیں دے رہی تھی کہ وہ پٹھان کوٹ کا دورہ کر پائیں۔ ٹائمز ناؤ کے مطابق لاپتہ فوجیوں کے دریا میں گرنے کا اندیشہ ہے کہ انہوں نے جانیں بچانے کے لیے چینی فوجیوں کے ہاتھوں مرنے کی بجائے دریا میں کودنے کو ترجیح دی ہو، اور دریا میں کودنے کے بعد ان کی اموات واقع ہو گئی ہوں۔ علاقے میں تعینات بھارتی فوجی افسر نے خبر ایجنسی اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ محاذ پر کسی قسم کی کوئی فائرنگ نہیں ہوئی، بلکہ دو بدو لڑائی ہوئی ہے، ٹھڈوں کے ساتھ، مکوں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، اور انڈیا کے فوجیوں کو ہاتھوں اور مکوں کی ضربوں سے مارا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ تبت کے سامنے لداخ کی وادی گلوان میں پیش آیا ہے، اور اگر اے ایف پی کی اس بات کو سچ تسلیم کر لیا جائے تو یہ انڈین آرمی اور انڈین حکمرانوں کے لیے بہت ہی ہزیمت والی بات ہے، بہت ہی بے عزتی والی بات ہے کہ ان کے فوجی درجنوں کی تعداد میں صرف چینی فوجیوں کے مکے کھا کر اور ٹھڈے کھا کر اپنی جانیں گنوا بیٹھے، اور کسی کی طرح بھی انہوں نے اپنی سرزمین کا دفاع نہیں کیا۔ مئی سے اب تک سرحدوں پہ تناؤ باقی ہے، جنگ جاری ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہزاروں فوجی آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اور امریکہ کا کہنا ہے کہ مرنے والی فوجی دو طرفہ سنگ باری سے مرے ہیں۔ اب یہ ایک نیا معاملہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ مکوں سے مرے ہیں، ہاتھوں سے مرے ہیں، ٹھڈوں سے مرے ہیں، کسی کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے دریا میں کود کے جانیں دی ہیں، کسی کا کہنا یہ ہے کہ وہ چینی فوجیوں کی قید میں ہیں اور انہیں پہاڑی چوٹیوں پہ کھڑا کر کے نیچے گرا دیا جائے گا، جبکہ امریکی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ سنگ باری سے مرے ہیں۔ چینی فوجیوں نے انہیں پتھر مار مار کر مار دیا ہے۔ 1999 میں پاکستان کی طرف سے کارگل پر قبضے کے بعد یہ اس علاقے کا سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے بڑی شدید جھڑپیں ہیں، اور سب سے بڑی شدید کشیدگی ہے۔ اس واقعے میں اس کمانڈر کو مارا گیا ہے جو صبح کے وقت سرحدی تناؤ میں کمی کے لیے چینی کمانڈر سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا، اور پتہ چلا ہے کہ یہ ملاقات کل صبح ہی ہوئی تھی۔
اور انڈین فوجی اس علاقے میں داخل ہونا چاہتے تھے جس علاقے پہ انہی دنوں چین نے قبضہ کیا ہے، اور یہ علاقہ سی پیک کے حوالے سے بہت ہی دفاعی اہمیت کا حامل ہے، اور چین کسی بھی صورت میں اس کے 1 انچ سے بھی پیچھے ہٹنے پہ آمادہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اسے یہ گوارا ہے کہ یہ علاقہ دوبارہ سے یا اس کا کوئی حصہ انڈیا کے قبضے میں چلا جائے۔ اور اس طرح سے یہ بھی خدشات ہیں، پاکستان میں بھی ہمارے فوجی سربراہان آپس میں ملے ہیں، اسٹریٹجی تیار کر لی گئی ہے، انڈیا میں بھی یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی اپنی اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید ابتری کا شکار ہوگی، اور اس میں دیگر ممالک کو بھی گھسیٹ لیا جائے گا، اور انڈیا جو ہمیشہ سے ہی بدقسمتی کا شکار رہا ہے، وہ یہ کوشش کرے گا کہ پاکستان کو چین کا مددگار بننے سے روکنے کے لیے افغانستان کی طرف سے یا اپنے پاکستان کے اندر صرف سیلز کی طرف سے کچھ اس طرح کی صورتحال میں پھنسا دے، انگیج کر لے کہ پاکستان چین کے کسی بھی طرح سے مدد نہ کر پائے۔ پاکستان نے بھی اپنے پتے تیار کر لیے ہیں، پاکستان اپنی اسٹریٹجی بنا کے بیٹھا ہے۔ اگر انڈیا نے چین کی طرف سے اس ہزیمت کی تلافی پاکستان کی ایل او سی یا سیٹلڈ بارڈرز کی طرف بری آنکھ سے دیکھنے سے کرنے کی کوشش کی، تو اب اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی، اور اسے وہ سبق یاد کرا دیا جائے گا، یاد دلا دیا جائے گا جسے وہ 65 سے بھول چکا ہے۔ اب وہ دوبارہ سے اس سبق کا احیاء، اس کا ریوائول ضروری ہو چکا ہے، تاکہ بھارت کی علاقے کا تھانے دار بننے کی کوششیں بری طرح سے ناکام ہوں، اور آئندہ وہ اپنے کسی ہمسائے کو تنگ کرنے کے لیے سوچ بھی نہ سکے۔ صورتحال بڑی تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ امریکہ، روس اور دیگر ممالک بھی اس صورتحال کو بڑی عمیق نظروں سے بڑا گہرا جائزہ لے رہے ہیں، اور یہ صورتحال ہو سکتا ہے ایک شدید جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو، جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان اور نیپال کو گھسیٹ لیا جائے، اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان اور چین اور نیپال مل کے انڈیا کا وہ حشر کریں گے کہ جو اسے رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد رہے گا۔